بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی نظر میں انسانی سوسائٹی کی خرابی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان پر انسان کی حکومت چلے اور ایک انسان دوسرے انسان کا خدا بن بیٹھے۔ یہ خرابی اسی شکل میں نہیں آتی جس کا ایک نقشہ غلامی کے رواج میں ہمارے سامنے آتا ہے، بلکہ اس کی اور بھی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا کسی شخص یا کسی طبقے کا مذہبی طور پر یہ مقام حاصل کر لینا کہ اس کی مرضی سب پر حاوی ہو جائے اور اس کی خواہش اور پسند کے سامنے دوسرے لوگوں کو گردن جھکانا ہی پڑے۔ اسلام نہ کسی شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کی مرضی اور اس کی پسند لوگوں کے لیے قانون بن جائے، اور نہ کسی نسل یا طبقے کو یہ مقام دیتا ہے کہ اسے پیدائشی طور پر دوسروں پر حکومت چلانے اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کا حق حاصل ہو جائے۔ اس لیے اسلام میں نہ برہمنیت کے لیے گنجائش ہے، نہ پاپائیت کے لیے، یہاں نہ پیروں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنائیں، اور نہ دوسرے مذہبی ٹھیکیداروں۔ دوسری قسم کی غلامی سیاسی غلامی۔ اسلام نہ کسی خاندان کا یہ حق تسلیم کرتا ہے کہ اس کی نسل حکومت کی مالک بنی رہے، اور نہ کسی شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر دوسرے انسانوں کی گردن پر مسلط ہو جائے۔ اسلام کی نظر میں نہ بادشاہت صحیح ہے، نہ ڈکٹیٹری، اور نہ اسلام کسی خاص طبقے یا کسی خاص نسل کو یہ حق دیتا ہے کہ وہی صرف حکومت کرے۔ اسی طرح اس رواجی غلامی کے علاوہ یہ مذہبی غلامی اور یہ سیاسی غلامی بھی اسلام کی نظر میں قطعاً غلط اور سراسر ظلم ہے۔ آج کل پہلی قسم کی غلامی کا رواج تقریباً تمام دنیا سے مٹ چکا ہے، لیکن دوسری قسم کی غلامی ابھی بھی بہت جگہ باقی ہے، اور تیسری قسم کی غلامی کے لیے تو گویا یہ شباب کا زمان ہے۔ آج جس طرح حکومت عوام کی زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی ہوتی جا رہی، شاید ہی کبھی ہم سے پہلے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا ہو۔ اس طرح یہ سوچنا صحیح نہ ہوگا کہ غلامی کی لعنت کو دور کرنے کے لیے یہاں جو ابھارا گیا ہے اس سلسلے میں کرنے کا کوئی کام اب باقی نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آج بھی انسان کے گلے میں غلامی کا طوق موجود ہے، صرف اس کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ آج بھی انسان پر خدائی کر رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی وہ لعنت ہے جس سے چھٹکارا پائے بغیر انسانیت کے دکھوں کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں۔ کامیابی کی منزل کی طرف بڑھنے والے مسافر کے لیے ضروری ہے کہ انسانی سماج سے بھوک اور مفلسی کی لعنت کو دور کیا جائے۔ اسلام جس اچھی سوسائٹی کا نقشہ پیش کرتا ہے، اس میں یہ ممکن نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے حال سے اتنے بے تعلق ہو جائے کہ ایک تو پیٹ بھر کر کھائے اور دوسرا بھوک کی مصیبت میں گرفتار رہے۔ اسی بات کی طرف ان پچھلی آیتوں میں توجہ دلائی گئی، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دوسری گاٹھی یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی مصیبت کو دور کرے، بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ بالخصوص انسان اپنے قریبی رشتہ داروں پر نظر رکھے، اور ان میں بھی وہ لوگ اس کی توجہ کے زیادہ مستحق ہیں جو ظاہری سہاروں سے محروم ہو چکے ہیں، مثلا یتیم، لاوارث بچے، ایسے خستہ حال مسکین جو دوسروں کی مدد کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔